زاہد رضا صاحب بیٹھے ہیں، مولانا شاکر صاحب بیٹھے ہیں، اور ہمارے یہ وارثی حضرات بیٹھے ہیں، اور یاد رکھ لو یہی لوگ نہیں ہیں، ہم سب وارثی ہیں۔ سبحان اللہ، جتنے اعلیٰ حضرت والے ہیں پہلے وارثی تب ہم رسوی بنے ہیں میرے بھائی۔ یاد رکھنا میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو آج اعلیٰ حضرت بنانے والا کوئی گاؤں کا مولوی نہیں تھا، کوئی اپنے وقت کے محقق نے نہیں کہا احمد رضا تو اعلیٰ حضرت ہے، اے احمد رضا تو اعلیٰ حضرت ہے، کسی نے مفتی نے نہیں کہا، کسی عالم نے نہیں کہا، کسی اور نے نہیں کہا ہے، بلکہ یہی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان جب بریلی سے چلتے ہیں نا، کہاں چلتے ہیں؟ دیواں شریف کے لیے۔ اللہ اکبر، دیواں میں سنا تھا کوئی اللہ والا رہتا ہے، کوئی نواز رسول رکھتے ہیں، کوئی سید سادہ ہے، چلے ہیں بریلی کے سرحد کو طے کرتے ہیں، بارہ بنکی کے سرزمین پہ پہنچتے ہیں، دیواں کے سرزمین پر جیسے ہی قدم کو رکھتے ہیں، جیسے ہی دیواں کے سرحد میں قدم رکھنا تھا، ادھر باری سے پاک علیہ رحمت و رضوان اپنے مریدین کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، تمام الشاخ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی باہر آتے ہیں، پوچھتے ہیں اے حاجی واری سے پاک آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ایسا کرو اب ذرا تیاری کر لو، قاعدے سے بیٹھو۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا تجھے معلوم نہیں ہے، جا کر کے باہر تو دیکھو۔ کہا حضور باہر کیا دیکھوں؟ کہا باہر تو جا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حاجی واری سے پاک علیہ رحمت رضوان فرما رہے ہیں ذرا باہر تو جا کر کے دیکھ۔ جب گئے مرید نا تو کہیں کہ حضرت حضور کچھ ایک مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں۔ تو کہا سن تو نے کیا کہا کہ کوئی مولانا آئے ہیں؟ اور یاد رکھیے گا اعلیٰ حضرت سے پاک علیہ رحمت رضوان اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت رضوان کو اعلیٰ حضرت بنانے والے کوئی بریلی کے نہیں تھے، بلکہ آپ سنو کس نے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب چلے نا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت کوئی مولوی صاحب آئے ہیں، تو کہا کہ اچھا تم لوگ قاعدے سے بیٹھ جاؤ، وہ کوئی مولوی نہیں آیا ہے، مولانا نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت رضوان کو وہیں پر حضور حضرت حاجی واری سے پاک نے کہا تھا کہ اے لوگوں سنو اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کا بیان ہے کہ ابھی تک کہ مجھے کوئی اعلیٰ حضرت نہیں کہا، لیکن جیسے ہی میں دیوان کے سرحد کو پار کیا ہے، دیوان کے سرزمین سے اترا ہے، بریلی میں جا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کہا جا رہا ہے، بحیرہ جا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کہا جا رہا ہے، مکہ جا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کہا جا رہا ہے، مدینہ جا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کہا جا رہا ہے، پاکستان میں اعلیٰ حضرت کہا جا رہا ہے، امریکہ میں اعلیٰ حضرت کہا جا رہا ہے، پوری دنیا عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر سکہ آسمان کی طرح جو میرے وارث نے جو موہر لگایا ہے، اعلیٰ حضرت کا صبح قیامت تک کے ہر عاشق وارث پاک اعلیٰ حضرت کے نام سے ان کو جانتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، یہ وہ ہے جن کو اعلیٰ حضرت بنایا کون؟ بولیے جلدی بولو نا میرے بھائی، یاد ہو گیا نا؟ مکہ میں بھی گئے تو اعلیٰ حضرت کہہ کر کے پکارے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے پہلے کسی نے اعلیٰ حضرت نہیں کہا، لیکن آج کچھ لوگ کہتے ہیں تو ان کا درد ہے، ان کے اوپر اعتراض نہیں ہے، میرے حاجی واری سے پاک کے اوپر اعتراض ہے۔ اور حاجی واری سے پاک علیہ رحمت رضوان، میں آپ کو دعا کے بارے میں بتا رہا تھا، اس کو سن لیجئے، اس کے بعد کچھ ان کی کرامتیں میں آپ کے سامنے پیش کر کے خراج عقیدت پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ دعا ہم کس طرح مانگیں میرے بھائی؟ جو بزرگوں نے اس بارگاہ میں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
اپنے وقت کے امام جن کی مسلک کو ہم سب مانتے ہیں، اور وارثیوں ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہو کہ ہمیں امام بھی ملا تو امام اعظم ملا ہے، سبحان اللہ، اور نبی بھی ملے تو امام الانبیاء ہمیں ملے، سبحان اللہ، اور ہمیں امام بھی ملے تو امام اعظم ابو حنیفہ حج کے لیے چلتے ہیں۔ تو کسی نے کہا اے امام اعظم ابو حنیفہ میرے لیے دعا کر دیجئے گا، بیمار نے شفا کے لیے کہا، اور بے اولاد نے اولاد کے لیے کہا، طالب علم نے علم کے لیے، اپنی اپنی حاجت کے مطابق آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے حاجی صاحب جا رہے ہو میرے لیے دعا کرنا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب سب سے پہلی نگاہ کعبے کے پردے سے ٹکراتی ہے صدق دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تو وہ گناہوں سے بندہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس طرح وہ بندہ مومن پاک ہو جاتا ہے۔ کون؟ جو سب سے پہلے نگاہ غلاف کعبہ پہ پڑتی ہے، اور اس وقت جو بھی دعائیں مانگی جاتی اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ چلے، مکہ کی سرحد پہ قدم رکھے، دل میں خیال آیا کہ جب چلے تھے تو تیرے مریدوں نے کہا تھا، کسی نے علم کے لیے کہا تھا دعا کرنے کے لیے، کسی نے شفا کے لیے کہا تھا، کسی نے اولاد کے لیے کہا، کسی نے زمین کے لیے کہا، کسی نے رزق کے لیے کہا۔ اے امام یہ بتا تو کس کے لیے دعا کرے گا، ہے نا بھائی؟ ہم لوگ بھی جاتے ہیں نا، آپ لوگ بھی دعا اسی طرح مانگے گا۔ آج ایک نصیحت یاد کر کے جائے یہاں پر حضرت کی بارگاہ سے کہ ہم دعا میں مانگیں گے کیا، اور ایسی دعا اگر کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جب یہاں سے اٹھیں گے تو بھی دعا رب کی بارگاہ میں دل سے کریں گے، اللہ قبول فرمائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے رب کی بارگاہ میں جیسے ہی میرے دل میں خیال آیا، اب امام اعظم ابو حنیفہ سوچے میں کس کے لیے دعا مانگے، بیمار کے لیے، اولاد کے لیے، علم والوں کے لیے، علم کے لیے، رزق کے لیے، کس کے لیے دعا مانگے؟ تو دل میں خیال آیا، آنکھیں بند ہوئی، آنکھیں برس رہی تھی، کعبے کی غلاف کے سامنے عرض کرتے کون؟ میرے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اے اللہ میں کس کے لیے دعا مانگوں؟ تیرے محبوب کا فرمان ہے ایک دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اب کس کے لیے دعا مانگوں؟ بیمار کے لیے دعا مانگوں، اولاد والوں کے لیے دعا مانگوں، رزق کے لیے دعا مانگوں، علم کے لیے دعا مانگوں، تقوی کے لیے دعا مانگوں، شہرت کے لیے دعا مانگوں؟ اے اللہ میں کس کے لیے دعا مانگوں؟ اگر بیمار کے لیے مانگتا ہوں تو ساری دعائیں رک جا رہی ہے۔ اپنے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ آنکھیں بند ہوتی ہے، برسنے لگی، اور جیسی آنکھ بند ہوئی سامنے جلوہ مصطفیٰ نظر آیا، چہرہ مصطفیٰ نظر آیا، اور عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ رہنمائی فرمائیے۔ بہت ساری التجائیں ہیں، بہت ساری درخواستیں ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، اے اللہ کے نبی میں کس کے لیے دعا مانگوں؟ یہ سب آپ کے ہیں، سب ہمارے ہیں، جو آپ کے ہیں وہ ہمارے ہیں، جو ہمارے ہیں وہ آپ کے ہیں۔ کہنا تھا میرے پیغمبر فرماتے مانگ تو کیا چاہتا ہے مانگنا، اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ ایک دعا مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ میں جب جب کوئی تیری بارگاہ میں نیک دعا کروں تو مولا اس میں قبولیت عطا فرما۔ سبحان اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اے اللہ میں جب جب تیری بارگاہ میں کوئی نیک دعا کروں تو مولا اس میں قبولیت عطا فرما۔ اب امام اعظم جو ہے بیمار کے لیے دعا کر رہے ہیں، بیمار شفا یاب ہو رہے ہیں، اولاد والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اولادیں مل رہی ہے، جس کے لیے دعا کرتے تھے اللہ وہ ساری دعائیں